کیا ہو اگر آپ کسی مرے ہوئے انسان سے بات کر سکیں لیکن صرف 90 سیکنڈ کے لیے، اور اگر وقت زیادہ ہو جائے تو وہ روح آپ کے جسم پر قبضہ کر لے۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے صرف مزے کے لیے ایک کھیل شروع کیا اور وہ کھیل اسے موت کے دروازے تک لے گیا۔ مووی کی شروعات ایک بہت ہی عجیب اور خوفناک سین سے ہوتی ہے۔ ایک لڑکا اپنے بھائی کو ڈھونڈتا ہوا ایک گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں پارٹی چل رہی ہوتی ہے لیکن اس کا بھائی عجیب حالت میں ہوتا ہے، جیسے اس پر کسی کا سایہ ہو کہ اچانک وہ لڑکا جو پوزیسڈ ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کے اوپر چاقو سے حملہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا خود کو چاقو مار کر ہلاک کر لیتا ہے۔ یہی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ بہت خطرناک ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس فلم کے مین کریکٹر میاں کو دکھایا جاتا ہے جو 17 سال کی ایک لڑکی ہوتی ہے۔ میاں ایک اداس اور ٹوٹی ہوئی لڑکی ہے۔ اس کی ماں کچھ عرصہ پہلے ہی مر چکی تھی اور وہ اندر سے خالی محسوس کرتی ہے۔ اس کے پاس صرف اس کی دوست جیٹ اور اس کا چھوٹا بھائی رویلی ہوتا ہے، لیکن میاں کے دل میں ایک خلا ہے جو اسے خطرناک چیزوں کی طرف لے جاتا ہے۔ میاں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے فادر پیچھے آ جاتے ہیں۔ وہ میاں سے بات کرتے ہیں۔ میاں کو دیکھ کر لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بالکل بھی اپنے والد کو پسند نہیں کرتی، جس کے بعد رویلی کا فون میاں کو آتا ہے جو جیٹ کا بھائی ہوتا ہے۔ رویلی میاں کو بتاتا ہے کہ جیٹ اس کو لینے کے لیے نہیں آئی، شاید وہ بھول گئی ہے۔ میاں رویلی کو لینے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ رویلی کو لے کر واپس آ رہی ہوتی ہے۔ راستے میں وہ بہت زیادہ مستی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچانک ایک کینگرو جو زخمی ہوتا ہے وہ میاں کی گاڑی کے آگے آ کر لیٹ جاتا ہے۔ میاں اس کینگرو کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، لیکن پھر بھی وہ رویلی کو لے کر اس کے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ جب میاں رویلی کو لے کر جیٹ کے گھر جاتی ہے تو میاں وہاں پر جا کر جیٹ کو پلو مارتی ہے، جس پر جیٹ اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ تھی۔ لیکن میاں اس چیز کو اگنور کر کے جیٹ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہے جس میں ایک لڑکی پوزیس دکھائی جاتی ہے اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی کالی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس دوران وہاں پر میاں اور جیٹ کا ایک دوست آتا ہے جو انہیں کہتا ہے کہ آج ہم نے پارٹی میں جانا تھا۔ یہ لوگ تیار ہو کر پارٹی میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کا ایک دوست کہتا ہے کہ آج ہم ایک گیم کھیلیں گے جس کا نام ہے ٹاک ٹو می۔ میاں اس گیم کو کھیلنے کے لیے فوری تیار ہو جاتی ہے، جہاں پر اس کا دوست ٹیبل پر پڑی ہوئی موم بتی کو جلاتا ہے اور ایک عجیب سے سوکھے ہوئے ہاتھ کو اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور وہ میاں سے کہتا ہے کہ تم نے اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ملانا ہے اور تم نے بولنا ہے کہ ٹاک ٹو می۔ اس کے بعد وہ لائٹس آف کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی میاں اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ملاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے والی ٹیبل کے اوپر ایک بوڑھا سا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو بہت عجیب اور خوفناک ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر میاں بہت زیادہ نروس ہو جاتی ہے اور وہ گھبرانا شروع کر دیتی ہے، لیکن اس کے دوستوں کے اصرار کرنے کے اوپر وہ دوبارہ اس گیم کو کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ میاں اپنے ہاتھ کو سوکھے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ملاتی ہے جو اسٹیچو ہوتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ آئی لیٹ یو ان، یعنی کہ وہ کسی طاقت کو اپنے اندر آنے کی اجازت دے رہی تھی۔ میاں سامنے جیٹ کے بھائی کو دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے اور وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ میاں کی آنکھیں اس ویڈیو والی لڑکی کی طرح کالی ہو چکی تھی اور وہ رائلی کو کنسسٹنسی سے کہتی ہے کہ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ۔ اسی دوران 90 سیکنڈ پورے ہو جاتے ہیں۔ جب میاں کے دوست کوئی گڑبڑی دیکھتے ہیں تو وہ اٹھ کر اس ہاتھ کو میاں کے ہاتھ سے الگ کرنے لگتے ہیں اور ساتھ ہی اس موم بتی کو بھی بجھا دیتے ہیں، جس کے بعد میاں واپس اپنی حالت میں آ جاتی ہے۔ جیٹ کا بھائی رویلی میاں کی باتوں کو یاد کر کے بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ جیٹ کے کمرے میں جاتا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ سلا لے، لیکن جیٹ صاف منع کر دیتی ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو لاؤنج میں میاں ہوتی ہے جہاں پر وہ آپس میں باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک عجیب سا ہاتھ رویلی کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے جو شاید کسی شیطان کا تھا۔ یہاں پر ایک سچائی سامنے آتی ہے کہ جب میاں پوزیسڈ ہوئی تھی تو وہ شیطان اسی میں رہ گیا تھا۔ ایک رات تمام دوست جیٹ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہ سب ایک ایک کر کے اس گیم کو کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن جیٹ ایک بھی بار اس گیم کو نہیں کھیلتی۔ اس دوران جیٹ کا بھائی اٹھ کر وہاں پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ بھی اس گیم کو کھیلنا چاہتا ہے، لیکن سب اس کو اس گیم کو کھیلنے سے منع کرتے ہیں۔ لیکن میاں رویلی کو یہ گیم کھیلنے کے لیے ہاں کرتی ہے، جس کے بعد رویلی گیم کھیلنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی رویلی کہتا ہے آئی لیٹ یو ان، ایک بہت ہی خطرناک روح اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ وہ خود کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے، خود کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سب لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی حالت بہت بری ہوتی ہے، اسے جلدی سے ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے۔ میاں جیسے ہی ہاسپٹل پہنچتی ہے رویلی کو دیکھنے کے لیے تو جیڈ اور اس کی ماں اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میاں جیڈ کے دوست کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ہے، لیکن وہ اکیلے نہیں رکنا چاہتی تھی، اس وجہ سے وہ جیڈ کا دوست بھی وہیں پر رک جاتا ہے۔ میاں کو ایک بہت بھیانک خواب آتا ہے جس کی وجہ سے میاں ڈر کے اٹھ جاتی ہے۔ میاں کو ایک شیطان نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اسے احساس دلاتا ہے کہ رویلی بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اس کو اس تکلیف سے آزاد کر دو، یعنی کہ اس کو مار دو۔ میاں یہ بات اپنے تمام دوستوں کو بتاتی ہے۔ دوسری طرف رویلی دیوار میں اپنا سر مار کے اپنی جان لے رہا ہوتا ہے۔ پھر میاں اور اس کے دوست اس لڑکے کے پاس جاتے ہیں جس کو کہانی کے شروع میں دیکھا تھا، جس کا بھائی اپنی جان لے لیتا ہے۔
وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس ہاتھ کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، بٹ اتنا ضرور پتا ہے کہ یہ ہاتھ ایک شیطانی ہاتھ ہے۔ اس کے بعد میاں، جیڈ اور اس کا دوست یہ تینوں ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہو گئی۔ پھر وہ سوچتے ہیں کہ جب اس دن ٹرائلی گیم کھیل رہا تھا تو جب اس نے اپنا سر ٹیبل پر مارا تو اس وقت وہ اس موم بتی کو بجھانا بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے شاید وہ شیطان یہیں پر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس ہاتھ کو روئلی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا اور روئلی بھی نہیں بول رہا، ہو سکتا ہے کہ روئلی مر چکا ہو۔ اسی دوران میاں اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہے ٹاک ٹو می رائلی، جس کے بعد ایک چھوٹی بچی اس کے سامنے آتی ہے اور اسے کہتی ہے آئی لیٹ یو ان۔ پھر وہ شیطانوں کی دنیا میں چلی جاتی ہے، جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ روئلی کو شیطانوں نے بہت برے طریقے سے جکڑا ہوتا ہے اور انہوں نے روئلی کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور روتے ہوئے وہ اپنی دنیا میں واپس آ جاتی ہے۔ اپنے گھر جاتی ہے جہاں پر اس کے ڈیڈ اور وہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میاں کے ڈیڈ اسے ایک خط نکال کر دیتے ہیں جس میں میاں کی ماں کہتی ہے کہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، آج مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جس کے بعد میاں اپنے ڈیڈ کے گلے لگتی ہے اور وہ ایموشنل سین ہوتا ہے۔ میاں کو دور سے اپنی ماں کی روح دکھائی دیتی ہے جو بار بار اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہارا باپ جھوٹ بول رہا ہے، کہ اچانک وہ شیطان میاں کے باپ کی شکل میں میاں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ میاں اس سے خود کو چھڑاتی ہے اور پاس پڑی ہوئی کینچی اپنے باپ کے گلے میں گھسا دیتی ہے، لیکن وہ یہ بھول چکی تھی کہ یہ ایک چھلاوا تھا۔ میاں جیڈ کو کال کرتی ہے کہ میرے گھر میں آ جاؤ، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جیڈ روئلی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کی دوست تھی۔ جیڈ وہاں سے نکلتی ہے، لیکن سین دکھایا جاتا ہے کہ میاں ہاسپٹل کی پارکنگ میں موجود ہوتی ہے جو جیڈ کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ شیطان ابھی بھی میاں کے اندر تھا جو جیڈ کو وہاں سے بھیج کر روئلی کو مارنا چاہتا تھا۔ جیڈ میاں کے گھر پہنچ چکی تھی، وہ میاں کو کال کر رہی تھی لیکن میاں فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ جب میاں کال نہیں اٹھاتی تو جیڈ اس کے گھر کے اندر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ اس کے باپ کو زخمی دیکھتی ہے، جس کے بعد جیڈ کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے کہ میاں روئلی کو مارنا چاہتی ہے۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کو فون کرتی ہے کہ وہ روئلی کے پاس پہنچے۔ جب اس کی ماں ہاسپٹل کے اندر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ میاں روئلی کو ویل چیئر کے اوپر بٹھا کر روڈ کے درمیان میں جا رہی ہے۔ دوسری طرف میاں اس کشمکش میں ہوتی ہے کہ روئلی کو مارا جائے کہ نہ مارا جائے، کیونکہ وہ دلی طور پر روئلی کو نہیں مارنا چاہتی تھی۔ وہ روئلی کو پیچھے کر کے خود اس گاڑی کے آگے کود جاتی ہے۔ میاں زخمی ہوتی ہے۔ جب وہ ہاسپٹل واپس آتی ہے تو وہ میرر میں دیکھتی ہے اس کا عکس نہیں ہوتا، وہ اس شیطانی دنیا میں پھنس جاتی ہے جو روحوں کی دنیا ہوتی ہے۔ میاں کو اس روحوں کی اندھیری دنیا میں ایک موم بتی کی لو جلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب وہ آگے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے اس کے اوپر ایک ہاتھ تھا۔ جیسے ہی میاں جا کر اس ہاتھ کو پکڑتی ہے تو اسے ایک لڑکے کی شکل نظر آتی ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے آئی لیٹ یو ان، جس کے بعد میاں کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ہاتھ کسی اور کے ساتھ بھی اب یہ کھیل شروع کر رہا ہے۔ آخر میں میاں خود کو قربان کر دیتی ہے روئلی کو بچانے کے لیے اور وہ مر جاتی ہے، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ میاں اب خود ایک روح بن چکی ہوتی ہے، یعنی یہ کھیل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ فلم صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے غم اور تنہائی انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایسی زبردست مووی ایکسپلینیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔